فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اسی ذیل میں اب یہ آخر میں سیدہ مریم کی مثال پیش کی ہے، والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین۔ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے کہ پیغمبروں کی سرگزشت میں سیدہ کا ذکر آیا ہے۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو اگرچہ کسی قوم کی طرف مبعوث تو نہیں کیا گیا، لیکن پیغمبروں کے انتخاب میں جتنی چیزیں مقصود ہوتی ہیں وہ سب ان کے انتخاب میں بھی پیش نظر ہے۔ نبوت کے بارے میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کے مخاطبین کون ہوں گے یہ مشیت الہی پر ہوتا ہے۔ بعض موقعوں پر ایک قوم اور بعض موقعوں پر کوئی ایسا مشن جو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور بندوں کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ وہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے۔ پیغمبر کسی قوم کی طرف آ کے اس کو دعوت دیں، اس کی مثالیں تو عام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جب یہ پیش نظر ہوا کہ وہ ابراہیم کی اولاد میں سے دعوت کے لیے ایک پوری قوم کو اٹھائے، تو خود اس قوم کو پیدا کرنے، اس قوم کو تربیت دینے اور اس کی ابتدا کر کے اس کو صحیح راستے پر گامزن کر دینے کے لیے پے در پے اللہ تعالیٰ نے پہلے سیدنا اسحاق، پھر یعقوب، پھر سیدنا یوسف کو پیغمبری دی۔ وہ کسی قوم کی طرف مبعوث نہیں کیے گئے۔ سیدہ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ وہ سیدنا مسیح کی ماں بنی۔ سیدنا مسیح بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ وہ صرف نبی نہیں ہیں، اس کے ساتھ رسول بھی ہیں۔ بنی اسرائیل پر ان کے ذریعے سے آخری مرتبہ اللہ کی حجت تمام ہوئی ہے، اور ان کی حجت کے تمام ہو جانے کے بعد ہی بنی اسرائیل کے لیے دونوں سطحوں پر عذاب کا فیصلہ ہوا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس وقت سیدنا مسیح کا انکار کیا، ان کے لیے سن 70 عیسوی میں رومی حکمران تائتس کو عذاب کا فرشتہ بنا کر نازل کر دیا گیا۔ اور چونکہ بنی اسرائیل دنیا کی قوموں میں سے ایک عام قوم نہیں تھے، بلکہ اللہ کی منتخب قوم تھے، اور منتخب قوموں کے بارے میں قانون وہی ہے جو پیغمبروں کے بارے میں ہے، اس لیے اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ رہے گا کہ اگر یہ صحیح راستے کی طرف آئیں گے تو مہلت مل جائے گی، اور اگر خرابی اختیار کریں گے اور وہ یہ بار بار اختیار کریں گے تو وقتاً فوقتاً ہم ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کرتے رہیں گے جو انہیں برے عذاب دیں گے۔ اس کو سورہ اعراف میں واضح کر دیا، اور اس پہ الفاظ یہ ہیں کہ ہم یہ لوگ قیامت تک اٹھاتے رہیں گے، یعنی یہ بھی باقی رہیں گے اور ان کی پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برسانے والے بھی جہاں تہاں سے پیدا ہوتے رہیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ اگرچہ اس وقت تو سیدنا مسیح دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، 10-12 لوگ ان کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے بھی یہاں جینا ممکن نہیں ہے، لیکن عنقریب وہ وقت آ جائے گا کہ سیدنا مسیح کے ماننے والوں کو ان کے منکرین پر غلبہ حاصل ہوگا، اور پھر یہ نہیں کہ یہ کوئی وقتی معاملہ ہوگا۔ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یہ غلبہ بھی قیامت تک بغیر کسی انقطاع کے قائم رہے گا۔ تو اس طریقے سے سیدنا مسیح کی دعوت کے یہ دونوں پہلو قرآن مجید نے واضح کیے۔ سیدہ اس شخصیت کی والدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خصوصی انعام فرمایا۔ یہاں ان کا نام نہیں لیا، لیکن ایک ایسی صفت سے تذکرہ کیا ہے کہ الہامی صحائف کو پڑھنے والے کسی شخص کو ابہام نہیں ہوتا۔ ارشاد ہوا والتی احسنت فرجہا، اور اس خاتون پر بھی، پیچھے جو جملے آ رہے ہیں انہی پر عطف ہے، یعنی اس پر بھی عنایت ہوئی، اس پر بھی ہمارا کرم ہوا، جس طرح زکریا پر ہوا، جس طرح اسماعیل پر ہوا، جس طرح ابراہیم پر ہوا، اسی طرح اس خاتون پر بھی ہمارا کرم ہوا، ہماری عنایت ہوئی۔
کون خاتون؟ والتی احسنت فرجہا، جس نے اپنا دامن پاک رکھا. یہ خاص طور پر ان کی صفت بیان کی ہے. خاتون سے مراد کیا ہے؟ میں نے لکھا ہے سیدہ مریم مراد ہے. آگے جو صفت بیان ہوئی ہے وہ ان کے ساتھ ایسی خاص ہو چکی ہے کہ ان کا نام لیے بغیر ہی قرآن کا ہر قاری سمجھ لیتا ہے کہ اس کا مصداق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ان میں اگر کسی خاتون کو غیر معمولی مقام عطا کیا ہے تو وہ سیدہ ہے، سیدہ مریم علیہ السلام. چنانچہ یہاں دیکھ لیجئے کہ اٹھا کر پیغمبروں کی صف میں رکھ کر ان کا ذکر کیا ہے اور پھر ان کی یہ صفت بھی نمایاں کی ہے. اور اس خاتون پر بھی جس نے اپنا دامن پاک رکھا، اس کے لیے جو اصل الفاظ ہیں وہ احسنت فرجہا کے الفاظ ہیں. میں نے حاشیہ لکھا ہے اس میں لفظ فرج اندیشے کی جگہ کے معنی میں آیا ہے. یعنی فرج کے معنی ویسے تو سوراخ کے ہوتے ہیں، لیکن یہ محاورے میں اندیشے کی جگہ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سے خطرہ ہو. اس میں لفظ فرج اندیشے کی جگہ کے معنی میں آیا ہے، اور یہ عربی زبان میں اسی طرح کا ایک محاورہ ہے جس طرح سد السلمہ، رتق الفتق اور جبر الکسر وغیرہ کے محاورات آتے ہیں. یعنی بہت سی ایسی تعبیریں ہیں جو اگر لفظاً بولی جائیں تو اس سے وہ معنی نہیں سمجھے جا سکتے جو محاورے میں ان کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں. تو یہ اسی کی مثالیں دی گئی ہیں. مدعا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وجود کے ان تمام حصوں پر پہرا لگائے رکھا جہاں سے کوئی بدی راہ پا سکتی تھی. یہ احسنت فرجہا کا مفہوم ہے. یعنی محاورے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس جگہ کو اور ہر اس رکھنے کو بند کر دیا ہوا تھا جہاں سے شیطان کوئی راستہ نکالتا ہے. آگے اسی کا صلہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لیے منتخب فرمایا. یہ چونکہ بڑی غیر معمولی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو یہ توفیق دے کہ وہ ہر وہ رکھنا بند کر دے جہاں سے برائی حملہ آور ہوتی ہے. برائی کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور قرآن مجید نے اس کو متعین کر دیا ہے کہ وہ 3 ہی صورتوں میں حملہ آور ہوتی ہے. وہ جنسی معاملات میں حملہ کرتی ہے جس کو قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق فاحشہ یا فواحش سے تعبیر کیا جاتا ہے. دوسرے وہ حق تلفی کی راہ سے حملہ آور ہوتی ہے، اور تیسرے ظلم و عدوان کے طریقے پر. ظاہر ہے کہ حق تلفی کے لیے آدمی اسی وقت کا آمادہ ہوتا ہے جب مفادات اس پر غلبہ پا لیتے ہیں، اور یہ مفادات اگر سرکشی تک لے جائیں اور کوئی شخص لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جائے تو اب یہ بغی ہے. برائی کے یہ سارے ہی راستے ان پر بند تھے، اور اس میں چونکہ خاتون ہیں اس وجہ سے ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر فواحش کا معاملہ مفہوم ہوتا ہے. چنانچہ شرمگاہ کی حفاظت کی، وہ بھی اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو غلط نہیں ہے. جس نے اپنا دامن پاک رکھا، فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا. یعنی یہ غیر معمولی عزت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو اپنی ایک بڑی نشانی کے ظہور کے لیے منتخب فرما لیا. سیدنا مسیح سے متعلق ہم جانتے ہیں کہ ان کا وجود سراپا معجزہ تھا. وہ پیدا ہوئے تو معجزانہ طریقے پر، بن باپ کا بچہ. انہوں نے گہوارے میں کلام کیا اور اپنی نبوت کی گواہی دی. قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا ہے. یہ بھی کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا، ایک بڑی غیر معمولی صورتحال تھی. پھر جب وہ بڑی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے معجزات گنوائے ہیں. وہ غیر معمولی معجزات ہیں. مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، برس کے مریضوں کو شفا ہو جاتی تھی. ایک پرندے کی مورت بناتے فینفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اس میں پھونک دیتے تھے اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا. تو یہ غیر معمولی معجزات ان کو دیے گئے. اس کی وجہ میں عرض کر چکا ہوں کہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا انتخاب کیا، یعنی افراد کے بجائے ایک قوم کا انتخاب کیا کہ وہ اس کی دعوت اور اس کی ہدایت کی علمبردار بن کر دنیا کے وسط میں آباد ہوگی.
یہ دنیا کی قوموں میں سے کوئی عام قوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم۔ اس کو اسی طرح بیان کیا ہے، یہ کہا ہے کہ میں نے اس قوم کا اصطفیٰ کیا، دنیا کی سب قوموں سے الگ کر کے اس کو فضیلت دی، اور پھر اس کو اپنی وحی کا محبت بنایا، یعنی کم و بیش 2-2.5 ہزار سال تک پھر نبوت اسی قوم کے ساتھ خاص کر دی۔ اس قوم کے لیے جب آخری مرتبہ اتمام حجت کا فیصلہ کیا گیا تو غیر معمولی حسی معجزات کے ساتھ کیا گیا، تاکہ یہ قوم کبھی خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنا کوئی عذر پیش نہ کر سکے۔ دعوت پہنچ گئی، پیغمبروں نے ہدایت دے دی۔ اب یہ ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس پہلے سے تورات موجود ہے، پیغمبروں کی ہدایت موجود ہے، اس میں تو جتنی سرکشی ہے اب اس کا علاج یہی ہے کہ آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو ظاہر کر کے ایک موقع دے دیں اور پھر ابدی طور پر عذاب کا فیصلہ سنا دیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ دونوں پہلوؤں سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا، یعنی پیغمبر کی بعثت ہوئی تو ایک قوم پر عذاب آئے گا، وہ عذاب بھی ان پر اس حیثیت سے آیا، اس کا تعلق ان لوگوں سے تھا جو اس زمانے میں تھے۔ یہ چونکہ خدا کی منتخب قوم ہے، منتخب قوم کی حیثیت سے الی یوم القیامہ عذاب کا اعلان کر دیا گیا، اور 2 صورتوں میں کیا گیا، دونوں قرآن مجید میں موجود ہیں، دونوں میں الی یوم القیامہ کے الفاظ ہیں، قیامت تک یہ معاملہ رہے گا۔ یہ بھی کہ ان پر ایسے لوگ مسلط کیے جائیں گے جو ان کو برے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے، یسومونہم سوء العذاب، اور دوسرے جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یہ وہ خاتون ہے اور ان کا وہ بیٹا ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا، یعنی وہ کام کیا جو ہم حیات کے لیے دنیا میں جو کچھ ہماری غیر معمولی مخلوقات پیدا ہوتی ہیں ان کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ براہ راست کیا ہم نے، اور اس کے نتیجے میں باپ کے بغیر مسیح کے وجود کی پدا ہو گئی۔ اور دونوں کے بارے میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس کو اور اس کے بیٹے کو یعنی سیدنا مسیح کو، عیسیٰ کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ نشانی ہونا ہی ہے جو کئی پہلوؤں سے قرآن میں زیر بحث آیا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے وہ اس پہلو سے نشانی بنے، یعنی پیدائش کیسے ہوئی، انتخاب کس طرح سے ہوا، معاملات کیا پیش آئے، معجزات کیا دیے گئے۔ پھر اس پہلو سے نشانی بنے کہ ان کے ذریعے سے جو دینونت برپا ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو اٹھا کر لایا، اور اس طرح وہ واقعہ بجائے خود ایک تاریخی واقعہ بن گیا۔ پھر اس کے بعد قیامت تک کے لیے اس دینونت کو ممتد کر دیا گیا، یعنی وہ ختم نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے جتنی قوموں کا یہ معاملہ ہوا ہے وہ تاریخ کا ایک واقعہ بن گئیں۔ یہاں دونوں چیزیں ہر وقت مشاہدہ کی جا سکتی ہیں۔ مسیحیوں کا یہود پر غلبہ، سیاسی غلبہ مراد ہے، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور وقتاً فوقتاً عذاب کا مزہ چکھانے کا عمل، دونوں چیزوں کے بارے میں بتا دیا، دونوں الی یوم القیامہ ہوں گی۔ اس طرح گویا خدا کی دینونت جو قوموں کے بارے میں ظاہر ہوتی رہی ہے، یہ اس کا بھی نمونہ بن گئے یا نشانی بن گئے، اور جو قیامت ہم سب کے لیے برپا ہونی ہے اس کی بھی نشانی بن گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی گرفت کو دکھا دیا گیا لوگوں کو، اور پھر قیامت تک کے لیے گویا جیسے ہم سورج اور چاند کا روز مشاہدہ کرتے ہیں اسی طرح اس مشاہدے کو بھی دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا گیا۔ اب دیکھتے رہو، ان دونوں پہلوؤں سے اندازہ کرتے رہو۔ اسی کو ایک دوسری جگہ علم کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ سیدنا مسیح علم للساعہ بن گئے، یعنی گویا ان کا وجود اور ان کے ذریعے سے برپا ہونے والی قیامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود قیامت کی نشانی ہے۔ اور یہی بات یہاں بھی کہی کہ وہ آیۃ للعالمین ہو گئے۔ اس پر یہ سرگزشتوں سے استشہاد ختم ہوا ہے آپ کی، اور اب فرمایا یعنی خاتمہ کلام کے طور پر ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت اور میں ہی تمہارا پروردگار۔